اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. پروگرام علم و علم پاکستان سمیت تمام ایشیا ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام حاضرین کو محمد اجاد بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظیم شان ماہ مکرم ربیع الاول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں عطا فرمایا ہے. جیسے ایسا عظیم الشان یہ مہینہ ہے کہ جس میں وجہ تخلیق کائنات کل جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے بہت پہلے جب رب کریم نے اس پوری کائنات کو بنایا بھی نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو وہاں پہ جمع فرمایا اور جمع فرما کے ان سے ایک عہد لیا. اور نہ صرف وہ عہد لیا بلکہ ان کے ساتھ یہ بھی عہد لیا کہ آپ اپنی امتوں سے بھی یہ عہد لیں کہ ایک ایسا نبی اس دنیا میں تشریف لائے گا کہ وہ نبی میرا پیارا بندہ ہوگا، میرا نبی ہوگا، وہ تمام نبیوں کا سردار ہوگا. اور جنت میں اس وقت تک کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کی جو امت ہوگی تمام امتوں کی سردار امت کہلائے گی. کیونکہ جو بھی مہمان آتا ہے تو مہمان جب آخر میں آتا ہے تو وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے، اس کے جو چرچے ہوتے ہیں وہ مہمان خصوصی کہلاتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا اور جو عہد لینے کا مقصد یہ تھا کہ تمام امتیں اس بات کو مانیں، اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے اور یہ ان امتوں کو اس لیے بتایا گیا تاکہ وہ امت کسی دوسری امت کو بتائے، آنے والی امت کسی دوسری امت کو بتائے، تاکہ سب میں یہ ایک بات پھیل جائے کہ ایک ایسا راجد الارا، ایک ایسا آمنہ کا لال اس دنیا میں ضرور تشریف لائے گا کہ جو اس تمام پورے کائنات کا سردار ہوگا اور تمام نبیوں کا سردار ہوگا اور اس کی امت پوری امتوں کے سردار ہوگی. تو یہ خوشخبری دینے کے لیے گویا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں گویا وہ اس چیز کی خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے. تو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو کیا بہار تھی کہ عرب کا وہ شہر، عرب کا وہ خطہ جو ظلم و ستم میں، جو جہلیت میں، جو اندھیریوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کو منور کرنے کے لیے اس میں اجالا بن کے آنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عظیم الشان پیغام لائے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جب ہوئی اس وقت ظلم و ستم کا ایک ایسا بازار گرم تھا کہ جس میں عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یتیموں کا کوئی والی وارث نہیں تھا. گویا کہ ہر طرح سے رب کریم کے منکر موجود تھے، شرک کرنے والے موجود تھے. ایسے معاشرے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور ایسا اسلام کا چراغ جلاتے ہیں جس کی روشنی شمال، جنوب، مشرق، مغرب میں پھیل گئی. اور اسی کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور تا صبح قیامت تک اس دین نے اللہ تبارک تعالیٰ نے سنبھال کے رکھنا ہے. اور اسی دین کی وساطت سے جو ہم محفلیں سجاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار کی محفلیں سجاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اس لیے زندہ فرماتے ہیں تاکہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف گن گئیں. تو جناب آج کا پروگرام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ربیع الاول، ربیع البہار کی یہ آج کا خصوصی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. جو مہمانان گرامی آج کی اس نشست میں میرے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے ان کا تعارف کراتا چلوں. جناب مشہور معروف مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مفتی سید ذکاء الدین شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. بہت شکریہ جزاک اللہ. اور آپ یہاں پہ تشریف لائے، قیمتی وقت آپ نے نکالا اور اس عظیم الشان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. بہت شکریہ، آپ کی محبتیں سلامت رہیں. بہت شکریہ. ان کے ساتھ شیخ الحدیث استاد الاساتذہ اور مشہور معروف مذہبی اسکالر میرے مراد جناب حضرت علامہ عبدالحق قاضی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی، شکر الحمد. آپ یہاں پہ تشریف لائیں، میں بہت اچھا لگا، بڑی خوشی ہوئی ماشاء اللہ آپ سے مل کے. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں حضرت علامہ جناب مفتی محمد کاشف مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام مزاج گرامی. ورحمۃ اللہ. الحمد للہ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. جناب شاہ صاحب، گفتگو کا آغاز آج کرتے ہیں. رب کریم کا احسان ہے کہ اس عظیم الشان مہینے میں ایک دفعہ پھر رب نے ہمیں لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے.
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو ذرہ ذرہ جانتا ہے، پتہ پتے پہ آیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ پیدائش کا مہینہ آتا ہے، دنیا میں تشریف آوری کا جو مہینہ آتا ہے، ان کے عاشقوں کے کیا رنگ ہوتے ہیں؟ وہ کس انداز سے دیکھتے ہیں اس عظیم الشان مہینے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پروفیسر بشیر صاحب، اعجاز بشیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے اس پروگرام علم و عالم میں مدعو کیا. اس کے بعد آپ نے جس طرح کہا کہ ماہ ربیع النور شریف جو ہی آتا ہے، امت مسلمہ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اور یہ کس قدر ایک پیار کا اور محبت کا ایک سلیقہ ہے اور طریقہ ہے کہ اب معاشرے میں دیکھا جائے تو معاشرہ کدھر جا رہا ہے. غربت ہے، مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں، ہر قسم کی برائی معاشرے میں ہے، لوگ پریشان حال ہیں. لیکن جو ہی ماہ ربیع النور کا سورج طلوع ہوتا ہے، ربیع الاول شریف آتا ہے، ہر مومن کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے. ہر مومن کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. ہر پریشانی کو وہ سائڈ پہ رکھ کے سرکار کے نغمے گاتا پھرتا ہے، ہر طرف سرکار کی ذکر کرتے ہیں. اور یہ ذکر کیوں نہ ہو؟ چونکہ کملی والے کی آمد ہی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا رحم ہے امت محمدیہ پر. اللہ تعالیٰ نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبعوث کیا، جب آپ کائنات میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ کی آمد سے قبل اگر دیکھا جائے اس عرب معاشرے کو، تو وہ معاشرہ ہمارا جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ایون کہ وہاں ماں باپ اگر بوڑھے ہو جاتے تو ان کو جا کے منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا. اللہ، بہنوں کے حقوق کھائے جاتے تھے، یتیموں. میں کہتا ہوں کہ انسانیت آخری سانسیں لے رہی تھی. بے شک انسانیت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی کہ رب کی رحمت جوش میں آ گئی، اور رب نے اپنا محبوب، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں نے اپنے محبوب محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کے اظہار نہ کرتا. وجہ تخلیق کائنات، حسن کائنات، بہار کائنات، رنگ کائنات، خوشبو کائنات، دو جہاں کے دولہ رحمت للعالمین نبی کملی والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. اور ایک دفعہ پھر دنیا میں روحانیت آ گئی، نورانیت آ گئی، اندھیرے دور ہو گئے، جہالت دور ہو گئی. جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، میرے آقا نے آ کے دنیا والوں کو بتایا کہ بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اور کملی والے آقا نے پریکٹیکل سب سے پہلے خود اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ آپ کے ساتھ محبت کر کے دنیا کو بتایا. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب سیدہ فاطمہ تشریف لے آتی، حضور کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کرتے. دنیا والوں کو بتایا کہ بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بیٹیاں محبت کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو کملی والے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا. بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے آسراؤں کو آسرا مل گیا، یتیموں کو ان کا سہارا مل گیا. ہر طرف ایک روحانیت، ہر طرف نور ہی نور آ گیا. آج وہ کملی والے دنیا میں آ گئے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء نے بھی جن کے آنے کے تذکرے کیے، اپنی امتوں سے وعدہ لیتے رہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ رب کا محبوب دنیا میں تشریف لائے گا، تم نے ایمان بھی لانے، مدد بھی کرنی ہے. تو جب کملی والے آقا دنیا میں تشریف لائے، پھر لوگوں نے ان کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج دیکھیں کہ دنیا میں ہر طرف کملی والے آقا کے تذکرے ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے محبوب، ہر آنے والا دور گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا تیرے لیے. تو کملی والے کا جو دن گزرتے جاتے ہیں، کملی والے کا ذکر اور بلند ہوتا ہے اور بلند ہوتا ہے. اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ رب فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا. کملی والے آقا دنیا میں آئے اور پھر آ کے انہوں نے اپنی امت کے لیے جو قربانیاں دی. آج امت اگر جشن مناتی ہے، خوشی مناتی ہے، چراغاں کرتی ہے، گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی، آج اگر امت چراغاں کرتی ہے تو کملی والے آقا نے آ کے جو امت کے لیے جو کچھ کیا. میں اختصار کے ساتھ اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا. امی جی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اچانک میری رات کو آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کملی والے آقا میرے پاس نہیں ہیں. حالانکہ جب سوئے ہم تو میرے پاس تھے، میری آنکھ کھلی، کملی والے نہیں تھے. میں آپ کو پیچھا کرنے کے لیے، میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کملی والے آقا گھر سے دور ایک جگہ پہ سر سجدے میں رکھ کے اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب آپ مجھے بتائیں، اس دنیا میں
مجھے بتائیں کون ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کے کسی کے لیے دعائیں کرے؟ بڑا پاکیزہ رشتہ، بڑا مخلص رشتہ والدین کو ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آج دن تک معاشرے میں ایسے والدین ہوں جو راتوں کو اٹھ کے سردیوں میں وہ ریگستانوں میں جا کے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں. مجھے ایسی اولاد نہیں نظر آ رہی کہ جو راتوں کو اٹھ کے اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں. لیکن قربان جائیں ہم پروفیسر صاحب کملی والے آقا پر، 1400 سال پہلے گزرے، ہر امتی کے لیے راتوں کو اٹھ کے کملی والے آقا دعائیں کر رہے ہیں. غاروں میں جا کے امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یاروں میں بیٹھتے ہیں تو امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ریگستانوں میں جاتے ہیں، خلوت میں جلوت میں جہاں بھی ہوتے ہیں اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. امت کو یاد، ایون کہ دنیا میں آئے تو یا رب حبلی امتی کی صدا بلند کرتے ہوئے آئے. آقا کریم ساری زندگی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. قبر میں بھی اگر بندے مومن کی جان بچی گی، بندے مومن کو اگر قبر کے اندر بھی راحت ملے گی، سکون اور کامیابی ملے گی، جنت کا پروانہ ملے گا، تو وہ بھی کملی والے آقا کی زیارت کی جائے گی، انہی کی وجہ سے ہوگا. اور اسی طرح صبح قیامت بھی سارے نبیوں کے پاس جب جائیں گی امتیں، وہ کہیں گے ہم آج کچھ نہیں کر سکتے. پھر آخر میں حضرت عیسیٰ بتائیں گے وہ در بتاتا ہوں جس در سے کوئی خالی واپس نہیں گیا. پھر کملی والے آقا کی طرف بھیجا جائے گا، اور جب کملی والے آقا کے پاس جائیں گے تب بھی امت کا بیڑا حضور پاک نے اٹھانا ہے. ہر دور میں امت کو یاد کیا. آج الحمدللہ امت بھی پھر جو ہی ربیع الاول کا سورج طلوع ہوتا ہے تو الحمدللہ جگہ جگہ چراغاں ہوتا ہے، اور عشاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدح سرائی کرتے ہیں، نعتوں کا قصیدہ پڑھتے ہیں. یہی بات ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو گویا اس کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ اس کے لیے بہت کچھ کیا جائے، اس کے لیے محبتیں کی جائیں، اس کے لیے چاہتیں لٹائی جائیں، اس کے لیے اپنا تن من دھن وارا جائے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہر امت میں جو نبی آیا ہے گو کہ اس نے گویا یہ اپنی امت کو یہ بتایا ہے، جو خوشخبری سنائی ہے کہ آپ آنے والی امت ہو اور آنے والے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ایک ایسا آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. تو گویا میں اسی لیے یہاں پہ دنیا میں آیا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس نبی کے آپ نے استقبال کرنا ہے، اس نبی کی آپ نے شان بیان کرنی ہے، اور اسی کے بارے میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں. تو ہم بڑھیں گے عبدالحق قادری صاحب کی طرف. جناب یہ میلاد ہے کیا؟ اس کا ہم کس انداز سے دیکھیں کہ جس کی خوشخبری 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھی ہے، لیکن جو اصل جو میلاد ہے انہوں نے بھی بنایا ہے. جو جب کائنات نہیں بنی تو اس وقت میلاد تھا، اور آج ہم لوگ میلاد بنا رہے ہیں. تو میلاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو میں یہ عرض کروں کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، کوئی سکالر نہیں ہوں. میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں رسول اللہ کے بچوں کا غلام ہوں. اللہ، بس میری یہی ایک پہچان ہے. میلاد عربی کا لفظ ہے جس کو برتھ ڈے کہتے ہیں. برتھ ڈے ایک انفرادی طور پہ منایا جاتا ہے، ایک ملکی سطح پہ منایا جاتا ہے، ایک عالمی سطح پہ منایا جاتا ہے. جی جی. انفرادی ہم گھروں میں برتھ ڈے مناتے ہیں، بچوں کا مناتے ہیں، والدین کا مناتے ہیں، اپنا مناتے ہیں، بیوی کا مناتے ہیں. قومی سطح پہ جو برتھ ڈے ہوتا ہے نا، اس کے منانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دنیا میں آتا ہے، وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیتا ہے، قوم کے لیے، ملک کے لیے کچھ کرتا ہے، پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. پھر دنیا کے مورخین بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے اس کے کارہائے نمایاں ہائی لائٹ کرتے ہیں. پھر وہ مل کے جیوری فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا میلاد، اس کا برتھ ڈے ملکی سطح پہ منایا جائے. لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتھ ڈے فلسطین کا صحرا ہے. ایک نبی ہے، دیوانوں کی طرح پھر رہا ہے. انجیل برنباس کا میں حوالہ دوں جی کہ وہ نا مکہ کے پہاڑوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے لیٹ می گو اوے، لائٹ دا لائٹ آف گاڈس کم ڈاؤن دا ماؤنٹین. کہ وہ جو پہاڑ ہیں نا ان پہ میں جاؤں گا تو خدا کا نور وہاں اتریں گے. سبحان اللہ. پھر وہ کہتا ہے لیٹ می گو اوے، اف آئی گو ناٹ اوے دا کمفرٹر ول ناٹ کم ٹو یو. مجھے جانے دو، میں نہیں جاؤں گا تو سکھ دینے والا، چین دینے والا، رحمت للعالمین نہیں آئے گا. اللہ. پھر وہ بولتا ہے لیٹ می گو اوے، اف آئی گو لیٹ می گو اوے، کہ مجھے جانے دو. پھر وہ کہتا ہے کہ میرے بعد وہ آنے والا ہے
جس کے جوتوں کے تسمے باندھنے کے قابل میں نہیں ہوں. اللہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب عیسیٰ کہہ رہا ہے. عیسیٰ یہ 5000 سال پہلے رسول کا میلاد ہی منایا جا رہا ہے. اللہ اکبر، کیا بات. بلکہ یہاں مجھے ایک ہندو شاعر کا شعر یاد آ جی گیا. جی اب ہے ہندو، محبت رسول جہاں کہیں پناہ گزین ہو جائے وہ محبت دیکھتی محبت نہیں ہوتی ہے، ہے، ہندو ہے مسلم وہ دیکھتی نہیں. تو اس کا نام تالکہ پرشاد ہے. تو وہ کہتا ہے کہ گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے، پھر دولت کونین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، اور تالکہ پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نہ لینے محمد کو وہ آنکھوں سے لگا. اللہ سبحان واہ. آپ عیسیٰ سے پہلے چلے جائیں تو ابراہیم اور اسماعیل، حضور کے بعد سب سے زیادہ جس نبی نے امتحان دیے وہ ابراہیم ہے. بے شک. جب وہ سارے امتحانوں سے فارغ ہوا نا تو وہ رسول کا میلاد منانے بیٹھ گیا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. سبحان. میں قربان جاؤں خلیل پہ، اس نے ہمارے لیے کیا مانگا. آپ دیکھیں ان لفظوں کی ترتیب، دیکھیں جناب خلیل کی التجا دیکھیں، مانگا ہمارے لیے. کیونکہ میں اپنے طلباء کو بتاتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں، ایک تقسیم امت ہے، ایک تقسیم نسبت ہے، ایک تقسیم ولایت ہے. 2 چیزیں روز الست ہوئی تھیں. ایک تقسیم امت، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے پکڑ پکڑ کر انسانیت کو، کسی کو آدم کی غلامی میں دیا، کسی کو موسیٰ کی غلامی میں دیا، کسی کو عیسیٰ کی غلامی میں دیا. ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں خدا نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے محمد الرسول اللہ کی غلامی میں دیا. اور پھر رسول نے دوسرا کام تقسیم نسبت کیا. کسی کو داتا اجویری کے کھاتے میں ڈال دیا، کسی کو شاہ اجمیر کے کھاتے میں ڈال دیا، کسی کو سیدنا بابو جی اور سید میر علی شاہ کے کھاتے میں ڈال دیا. سبحان اللہ. یہ تقسیم امت اللہ نے کی اور تقسیم نسبت رسول اللہ نے کی. سبحان اللہ. پیچھے تیسری تقسیم ولایت رہ جاتی ہے. میرے استاد کہتے تھے تم یہ دونوں پہلی تقسیمیں سمجھ لو، علی ولایت اٹھا کے کھڑا ہوا. اللہ. ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آیا، ابھی باپ کی پیشانی میں نہیں آیا، لیکن عیسیٰ تو میلاد منا رہا ہے، بے شک. ابراہیم تو میلاد منا رہا ہے. پھر اس سے پیچھے چلے جائیں، اسی یوم الست کی بات کریں کہ تقریب رونمائی، تقریب کا عنوان کیا تھا؟ الست بربکم. اللہ اکبر. اور حقیقت یہ ہے کہ پروفیسر صاحب جب اللہ نے الست بربکم کہا تھا نا، اس کا جواب کسی رسول یا نبی کو بھی آتا نہیں تھا. نہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے میرے کریم آقا نے کالو بلا کہا، پھر ہم ساروں نے کالو بلا کہا. جب یہ عہد تمام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا انبیاء اور رسولوں کے علاوہ باقی سارے چلے جاؤ. اب رسولوں کی ارواح پہ کیفیت طاری ہوئی، سکتہ طاری ہوا کہ ربوبیت کا اقرار ہو گیا ہے، الوہیت کا اقرار ہو گیا ہے. اب ایسا کون سا عنوان باقی ہے کہ ہمیں روک لیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بات میں نے ان سے کی ہے نا، جب یہ عالم وجود میں جائیں گے تو یہ میری وحدانیت کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کریں گے، نفس کی خواہشوں کی پوجا کریں گے، یہ درختوں کی پوجا کریں گے، مخلوقات کی پوجا کریں گے. مگر یہ جو بات تم وہ ہو جو آج بھی میرے ہو، عالم وجود میں بھی میرے ہوگے، جب آؤ گے تب بھی میرے ہوگے، تو لہٰذا یہ بات ان سے نہیں کی جا سکتی، یہ صرف تم سے کی جا سکتی. سبحان اللہ. اور وہ بات کیا ہے کہ تم میں سے جس شخص کو پہلے میں رسول اور نبی کا تاج پہناؤں، پھر تمہارے پاس میں اپنا محبوب بھیجوں. سبحان اللہ. اور الفاظ کیا ہیں، عہد کیا ہے، تؤمنن بہ ولتنصرن بہ. سبحان اللہ. تم اس کے مومن بھی بن جانا، اس کے خدمتگار بھی بن جانا. سبحان اللہ. یہ وہ میلاد ہے جس کے بارے میں
امیر خسرو نے کہا تھا خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بود. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو ابھی آیا ہی نہیں ہے واہ کیا تو اس کا میلاد خدا منا رہا ہے. اور جو لفظ ہے نا قرآن مجید میں جی. لقد جاکم لقد من اللہ یہ لفظ ماضی کے ہیں. یہ بولے رسول کو جا رہے ہیں بات ماضی کی ہو رہی ہے اور اس ماضی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. قرآن مجید کے احکامات سارے مضارع میں آتے ہیں. مضارع کا تعلق حال اور استقبال سے ہوتا ہے لیکن جب رسول کی آمد ہے اور وہ لفظ ہے جا وہ آیا کب آیا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ رسول کے لیے لفظ یوز ہوتے ہیں ارسالہ اور باسا. ارسالہ اللہ سے منسوب ہے باسا اللہ سے منسوب ہے جا رسول کی اپنی ذات سے منسوب ہے. یہ اختیار نبی ہے. اور وہ جناب حسان کا شعر ہے نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي سبحان اللہ. میری آنکھ نے تیرے جیسا حسین دیکھا نہیں ہے. یہ بات سمجھ آتی ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کسی ماں نے ایسا ماں جمال پیدا نہیں کیا. یہ بات سمجھ آتی ہے. خلقت مبرأ من کل عیب تجھے ہر عیب سے نقص سے پاک پیدا کیا. یہ بھی سمجھ آتی ہے لیکن کاننا کا قد خلقت کما تشاء. کبھی کوئی مخلوق بھی اپنی مرضی سے پیدا ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور جب حسان اور میں سمجھتا ہوں کہ حسان نے نا یہ جو اللہ نے فرمایا لقد جا وہ آیا شاید اسی سے یہ راز سمجھا تھا. اور جناب حسان نے جب یہ حکمت رسول کو سنائی تو رسول نے فرمایا حسان آؤ مسجد نبی میں میرے ممبر پہ بیٹھ جاؤ اور میرے ممبر پہ بیٹھ کے بتاؤ کانا کا قد خلقت کما تشاء. یہ اس کی جیسے مرضی تھی. اور میں اس کو اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ یہ جو انسان کا آدم کا حسن ہے نا کانا کا قد خلقت کما تشاء. خدا نے مخلوقات پیدا کر دی عالمین پیدا کر دی. اب کسی سراپے میں میرے محبوب نے عالم وجود میں آنا تھا. انسانی فطرت ہے کہ کسی مصور نے کوئی تصویر کشی کرنی ہوتی ہے انسان کی کرنی ہوتی ہے تو انسان مصور کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. وہ اس کی آنکھیں دیکھ کے آنکھیں بناتے ہیں اس کے خد و خال اور قد دیکھ کے قد بناتا ہے. اور کوئی سینری بنانی ہو تو وہ کسی دریا یا پہاڑ کے دامن میں بیٹھ جاتا ہے اور اس منظر کی منظر کشی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا کہ میں نے تجھے کسی لبادے میں بھیجنا ہے تو لبادے کا تو بتا کہ تجھے کون سا لبادہ پسند ہے. تو رسول اللہ نے ایک لبادہ اوڑا جو انسانیت کا لبادہ تھا. یہی کانا کا قد خلقت کما تشاء کی تشریح ہے. اللہ نے اسے دیکھ کے آدم کی آنکھیں بنا دی. اللہ نے اسے دیکھ کے اسی لیے نبی کریم نے فرمایا میں خدا کے نور سے ہوں انسانیت میرے نور سے ہے. ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جو رسول کے چہرے سے مماثلت رکھتے ہیں. ہماری آنکھیں رسول کی آنکھوں جیسی ہمارا چہرہ رسول کی آنکھوں جیسا چہرے جیسا ہمارے کان رسول کے جیسے. ہم تو اپنے سراپے کا ہی شکر ادا کرتے رہے کہ خدا نے ہمیں محبوب کے سراپے پہ بنا دیا. یہ بھی ادا نہیں کرتے. بہت ہی خوبصورت شاندار جامع انداز سے ماشاءاللہ اپنے میلاد کا ایک جو متن ہوتا ہے جو سمجھ ہوتی ہے اپنے تمام ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھا. کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو عظیم الشان یہ مہینہ ہے اور اس مہینے میں جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کے دل میں رب کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی ہوتی ہے وہ پھر جھومتے ہیں وہ پھر اپنے اپنے انداز سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز اپنے عشق کی انتہا تک پہنچتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں. تو جناب پروگرام علم عالم میں یہاں پہ شامل کرتے ہیں کہ نعتیہ کلام ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ محمد کاشف مدنی صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت. بخش دے مولا یار دے صدقے بخش دے مولا یار دے صدقے بخش دے مولا یار دے صدقے نبیاں دے
سردار دے صدقے بخش دے مولا یار دے صدقے تے عدل کرے تے تھر تھر کمبر اونچیاں شان والے عدل کرے تے تھر تھر کمبر اونچیاں شان والے فضل کرے تے بخشے جاور میں ورگے مکالے بخش دے مولا یار دے صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ جس جس نو ہے جو کچھ بھی ملیا جس جس نو ہے جو کچھ بھی ملیا بس ملیا ہے سرکار دا صدقہ ملیا ہے سرکار دا صدقہ تجھ سے جو منہ پھیر کے جانبے قرآن گیا سرخرو ہو کے دنیا سے وہ نہ انسان گیا اور کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل مانیں گے قیامت میں گھر وہ مان گیا جس جسنو ہے جو کچھ بھی ملیا ملیا اے سرکار دا صدقہ ملیا اے سرکار دا صدقہ نبیاں دے سردار دا صدقہ بخش دے مولا یار دا صدقہ اور میری ماں تے باپ نو مولا میری ماں تے باپ نو مولا بخشی یارے غار دا صدقہ بخشی یارے غار دا صدقہ اور حاصل کلام شیر کہ مشکلات میریاں ٹل گیاں یارو مشکلات میریاں ٹل گیاں یارو اس حیدر کرار دا صدقہ اس حیدر کرار دا صدقہ نبیاں دے سردار دا صدقہ بخش دے مولا یار دا صدقہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ جزاکم اللہ شاندار حاضری آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس سینے میں ہوتی ہے وہ سینہ کوئی عام سینہ نہیں ہوتا وہ دل کوئی عام دل نہیں ہوتا ہر وہ دل جو دھڑکتا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں اس سینے پہ ہم پڑھیں گے ہمارے ساتھ حضرت علامہ سید ذکا الدین شاہ صاحب جاننا چاہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے تقاضے کیا ہیں ہر کوئی محبتوں کا اظہار تو کرتا ہے ہر کوئی نبی پاک علیہ السلام کی محبتوں کے چرچے تو کرتا ہے لیکن اس کے ہر انسان کی محبتوں کے معیار بھی ہوتے ہیں تقاضے کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. کویسچن بہت اچھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محبت کے تقاضے کیا ہیں. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بات ایڈ کرتا چلوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس جو ہے وہ ہمارا حضور پاک کی آپ کی شخصیت آپ کی ذات مبارکہ اصل ایمان ہے. ایمان کا اصل جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ایک صحابی رسول ہیں, ابھی ایمان نہیں لائے, جنگ کر رہے ہیں, کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. لڑتے 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 جب وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہوئے کملی والے کے چہرے انور کی جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اب وہ اسلام لائے, ابھی جنگ کی حالت ہے, جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے, وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے ہیں. لڑتے ہوئے لڑتے لڑتے پھر جب کملی والے کا چہرہ دیکھا, جب واللیل کی زلفوں والے کو دیکھا, والضحیٰ کے مکھڑے والے کو دیکھا, تو وہ اسلام لے آئے, مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ہوتے ہی ادھر سے وہ اسلام لے کے آئے. کچھ ہی لمحوں کے بعد پیچھے سے کافروں کا تیر آیا, اس تیر اس صحابی کو لگا, اور وہ اب چونکہ اسلام لے کے آگے تو صحابی بن گئے, تیر ان کو لگا تو ساتھ ہی وہ منصب شہادت پر پہنچ گئے. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو میرے صحابی کو دیکھ لیں. اب ان کے پاس نمازیں نہیں ہیں, روزے نہیں ہیں, زکوٰۃ نہیں ہے, صدقات نہیں ہے, حج نہیں ہے, ان کے پاس کوئی عبادت نہیں ہے. ابھی ان کے پاس ایک ہی عبادت ہے کہ وہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں اگر کسی نے جنتی کو دیکھنے تو میرے صحابی کا چہرہ دیکھ لیں. کچھ بھی نہیں تھا ابھی پاس, اور حضور پاک سے یہ محبت تھی, حضور کا چہرہ دیکھا, کلمہ پڑھ کے اسلام لے کے آگے. یہ بھی گویا کہ حضور پاک کے اتنا بڑا اختیار, اللہ تعالیٰ نے حضور کو مختار کل بنا کے بھیجا ہے. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ ابھی تو کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا, کملی والے آقا کے قدموں میں جا کے جب جان دے دوں گا اور کچھ نہیں جنت تو مل جائے گی. پتہ ہے اسے کہ آقا کملی والے کو اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجے. میرے پاس عبادت نہیں ہے, ریاضت نہیں ہے, ذکر و اذکار نہیں ہے, صدقات نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ اس کا بھی ماننا ہے کہ ان کملی والے آقا کے قدموں میں جا کے گروں گا, جام شہادت اگر یہاں پہ نوش فرماؤں گا تو اللہ جنت عطا فرمائے گا, چونکہ جنت کا وارث اللہ تعالیٰ نے کملی والے آقا کو بنا کے بھیجے. یہ عشق کا تقاضا تھا, لوگوں نے اس ٹوٹ کے اب محبت کی. ایک اور بات بیچ میں ایڈ کرتا چلوں, ایک جنگ کا ماحول تھا, کفار کی طرف سے ایک بندے کو جاسوس بنا کر بھیجا گیا کہ جا کے دیکھیں کہ جو محمد ہیں, ان کے جو جنگ کرنے والے ان کے مجاہدین ہیں, ان کے غلام ہیں, جو وہ حالات کس حالات میں, ان کی کیا تیاری اور کیا پلاننگ ہے ان کی. اب وہ جاسوس بن کے آیا, وہ کفار کی طرف سے, بعد میں یہ بھی اسلام لے آئے تھے. اب انہوں نے آگے جہاں کے جب ماحول دیکھا تو واپس جا کے انہوں نے پھر بتایا کہ میں جو چیزیں وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں, وہ روایات کے الفاظ ہیں کہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا. میں مفہومی ترجمہ کروں گا. انہوں نے جا کے کہا کہ میں نے کیسر و کسرا کے جا کے درباروں میں بادشاہوں کے سامنے ان کے نوکروں کو بھی دیکھے, ان کے غلاموں کو بھی دیکھے, میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے غلاموں کو دیکھے, پر جو محمد عربی کے غلاموں کو میں دیکھ کے آیا ہوں, میں نے کائنات میں محمد عربی کے غلاموں کے جیسے کسی کے غلام نہیں دیکھے ہیں. جب ان سے پوچھا کہ ایسا کیا دیکھ کے آئے ہو, انہوں نے کہا محمد سے مقابلہ کرنا چھوڑ دو, بے شک تعداد میں کم ہے, لیکن ان کے جو غلام ہیں, ان کے جو مجاہد ہیں, ان کی محبت اس قدر ہے کملی والے آقا سے, محمد سے محبت اس قدر کرتے ہیں کہ جب ان کا جو آقا محمد ہے, جب وہ وضو کرتے ہیں, وہ پانی کو چہرے پہ پھینکتے ہیں تو پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, ان کے غلام بڑھ کے آگے ہاتھوں میں اٹھا کے اپنے چہرے پہ لگا دیتے ہیں. فرمایا اس سے بھی اگلی بات آپ نے فرمایا, میں نے دیکھا کہ وہ محمد جب وہ لعاب یا ریشہ یا وہ لعاب پھینکتے ہیں اپنے منہ سے, وہ بھی ان کے غلام نیچے نہیں گرنے دیتے, ایک دوسرے کے آگے بڑھ چڑھ کر وہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مل جاتے ہیں. یہ انہوں نے محبت کی. اور اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں, بڑی محبت والی بات ہے پروفیسر صاحب. اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں, پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب, استانہ علی توری شریف ایبٹ آباد سے. آپ نے اپنی زندگی میں ایک جملہ کہا تھا, آج بھی ان کی قبر پہ وہ لکھ کے لگایا ہوا ہے. جب انسان جا کے وہاں ان کے مزار پہ حاضری دے کے اس کو پڑھتے ہیں نا, تو انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے, اندر ایک عشق انگڑائی لیتے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ یا اللہ, انہوں نے کسی مجلس میں اپنے مریدین کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے کائنات میں محمد کو بھیج کر, اللہ نے محمد کو بھیج کر کائنات والوں کے سینوں میں عشق کی آگ لگا دی ہے. اتنی بڑی بات انہوں نے فرمائی. اور کملی والے آقا جب تشریف لائے,
اب عشق کے انداز کیسے ہیں؟ ہر بندے نے اپنا اپنا عشق حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کی، اور حضرت اقبال نے بھی پھر کہا کہ یہی وہ بارگاہ کہ اس بارگاہ میں آپ کے سر تسلیم خم کر دیتے انسان، جب سب کچھ یہاں پہ قربان کر دیتے۔ میں اپنی بات کی طرف واپس آؤں گا کہ اصل ایمان حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے۔ جب یہاں پہ آ کے انسان سب کچھ اپنا قربان کر دیتے، نچھاور کر دیتے، حضرت اقبال فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب لوح و قلم تیرے ہیں، اس کو ڈیپینڈ کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ کملی والے آقا سے وفا کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، محبت عشق، ان کی محبت کے بغیر بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری زندگی بے شک نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، جو مرضی کرے، کملی والے کا عشق اگر سینے کے اندر نہیں ہے تو انسان کی وہ نمازیں، وہ عبادات اس کے منہ پہ ماری جائیں گی، اور اس کا اگر کامیابی اس کے لیے ممکن ہے تو وہ کملی والے کی محبت سے ممکن ہے۔ اب یہ اس کے بہت سارے انداز ہیں، اگر دیکھا جائے صحابہ کرام، اہل بیت علیہم السلام، اولیاء کرام، آپ کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ہر شخص نے الگ الگ انداز میں کملی والے آقا سے محبت کی ہے۔ کسی نے اپنے بچے قربان، ایسے بھی تاریخ میں دیکھا ہے، ہم روایات میں پڑھتے ہیں، مورخین نے لکھا کہ جب جنگ کی حالت تھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا کہ مائیں اپنی گودوں میں سے بچوں کو اٹھا کے لے آئی کہ یہ کملی والے کے قدموں پہ ہم نے قربان کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ کملی والے آقا جنگ پہ جا رہے ہیں اور میرا چھوٹا سا بچہ گھر میں، ہم نے یہ بھی حضور کے قدموں پہ مارنا ہے، قربان کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کملی والے آقا کے جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آگے دنیا میں اس کے لیے میں آپ کو یہ بات کی طرف واپس آؤں گا، ایک چھوٹی سی ایک چیز میں بتاتا ہوں جو میرے مائنڈ میں مجھے سمجھ میں آئی ہے اس کا بہترین، چونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے ظلم و ستم کی طرف جا رہا ہے، جھوٹ، فراڈ، غیبت، ہر گناہ پایا جاتا ہے۔ اب اس سے ہم نے نکلنا ہے، اتنے گناہوں کی دلدل میں پھنسنے کے بعد نکلنے کا ایک طریقہ، آسان طریقہ ہے، میں آپ کو وہ بتا دوں چونکہ اسی بات کے ساتھ وہ بھی ریلیٹڈ ہے کہ ہر بندہ، آپ کے اتنے بڑے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں یہ پروگرام آپ کو پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، میں تمام ناظرین کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ سب سے خوبصورت اور احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ حضور کی سیرت کو پڑھتے جائیں اور پڑھتے جائیں حضور کی سیرت کو، اور ساتھ حضور کی سیرت پہ عمل کرتے جائیں۔ آپ پڑھیں کہ حضور نے کاروبار ایسے کیا تھا، آپ اس طرح شروع کر دیں۔ حضور کا کردار ایسا تھا، اپنا کردار اس طرح بنائیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح معاشرے میں غریبوں کے ساتھ اس طرح مدد کی، بیواؤں کے ساتھ اس طرح پیش آئے، آپ کے اخلاق اس طرح کے تھے۔ سیرت پڑھتے جائیں، اس پہ عمل کرتے جائیں تو انشاءاللہ یہ معاشرہ سدھر جائے گا۔ حضور پاک کی محبت کا دامن پکڑیں گے تب ہی انشاءاللہ یہ اسلام بھی اور انسانیت بھی کامیابی کی راہ پر۔ بہت زبردست انداز سے ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب نے زبردست انداز سے ہمیں بتا دیا کہ محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ جو عاشق کی ادائیں ہیں ان اداؤں کا اپنانے کا نام وہ تقاضے ہوتے ہیں۔ جو عاشق چاہ رہا ہے وہی انداز اس کے چاہنے والے کریں، وہ معشوق کرے تو اس کے محبت کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ اور عاشق بھی کیسا عاشق جو راتوں کو اٹھ کے اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ عاشق بھی کیسا کہ جو کہ روز قیامت سب سے پہلے محشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا، اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ جنت میں سب سے پہلے وہ جائے گا، لیکن اس کو اتنا اختیار ہونے کے باوجود وہ اپنی اس امت کے لیے اتنا دل برداشتہ ہے، اپنی امت کے لیے اتنا کیورک ہے کہ وہ اس وقت تک جنت میں خود جائے گا نہیں کہ جب تک اپنے آخری امتی کو بھی لے کے اپنے ساتھ جنت میں نہ جائے۔ تو عشق کے تقاضے کیا ہیں؟ جب عشق کی ہم بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بات کرتے ہیں، عقیدت کی بات کرتے ہیں، عشق کی بات کرتے ہیں، جب ایک بندہ مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے والہانہ محبت کا، والہانہ عشق کا اظہار کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ آپ نے بات شروع کی مومن سے، جی اس کی ڈیفینیشن کر لیں کہ ایمان کیا ہے، جی عاشق بنتا کیسے ہے، مومن کہتے کس کو ہے۔ نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، صحیح، تلاوت کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، پوری رات مصلی پہ کھڑا ہونے کا نام ایمان نہیں ہے، جی حج اور عمرہ کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، طواف کعبہ کا نام ایمان نہیں ہے، تلاوت قرآن کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کے لیے صرف دو لفظ ہیں، محبت رسول۔ اگر آپ کے دل میں رسول کی محبت ہے تو آپ مومن ہیں۔ واہ، اچھا، مزے کی بات ہے کہ جتنے آپ کے اعمال ہیں نا، جی جی ان کا کوئی نہ کوئی زمینی گواہ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں جی جی اور کوئی نہیں تو گھر والے تو دیکھتے ہیں، جی جی روزے کے بھی گواہ ہیں، حج کے بھی گواہ ہیں، عمرے کے بھی گواہ ہیں، جہاد کے گواہ ہیں، تلاوت کے گواہ ہیں، مگر آپ کے ایمان کے آپ خود ہی گواہ ہیں۔ واہ، آپ گردن جھکائیں
اپنے دل میں نظر ڈالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میں مومن ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ میں اس کی آپ کو مثال دوں، جی جی رسول اللہ کی صلی اللہ مجلس لگی ہوئی ہے، میرا محبوب توحید کی گتھیاں ودیت کر رہا ہے، صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھی ہے، ایک غریب شخص، نبی کا ایک غریب غلام، وہ ٹکٹکی باندھ کے محبوب کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اچانک آپ اس کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں کیف اصبحت یا عارسہ، عارسہ تیری صبح کیسے ہوئی ہے؟ سبحان اللہ، واہ یہ صبح، اب جب سے موبائل آیا ہے نا، جی جی ہم سب صبح پوچھتے بھی ہیں، صبح بتاتے بھی ہیں، صبح تب بھی تھی، پوچھی تب بھی جاتی تھی، لیکن فرق ہے۔ رسول نے اپنے سادہ لو، جو کسی یونیورسٹی کا گریجویٹ نہیں ہے، مدینے کا ایک غریب آدمی ہے، اس سے پوچھ لیا، ایمان غریبوں میں ہی بسا ہوا ہے، بے شک سبحان اللہ، بے شک ایمان مسکینوں میں ہی کے بے شک، قلوب میں رچ بس جاتا ہے۔ بے شک تو آپ نے نا اس کو دیکھا تو فرمایا کیف اصبحت یا عارسہ، عارسہ تیری صبح کیسے ہوئی؟ سبحان اللہ، تو جناب حارثہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری صبح ایمان کی حالت میں ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حارثہ یہ جو تم نے لفظ ایمان کہا ہے اس کی وضاحت کرو گے؟ وٹ مین بائی ایمان مومن؟ اب چاہیے تو یہ تھا آج کا ملا سے پڑھا ہوتا یا آج کے کسی شخص سے کا طالب علم ہوتا تو وہ کہتا میں نے عشاء کی نماز تیرے پیچھے پڑھی، پھر گھر گیا سویا، پھر تہجد پڑھے، فجر کی اذان ہوئی میں تیری بارگاہ میں آ گیا، تیرے پیچھے تو مصلی امامت پہ تھا، میں مقتدی تھا، میں نے نماز پڑھی، اب تیرے چہرہ ودعا دیکھ رہا ہوں، اس سے اعلیٰ صبح کون سی ہو سکتی ہے؟ واہ 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 لیکن اس نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ وہ عاشق تھا، وہ مومن تھا۔ اللہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، خدا مومنوں کو مخاطب ہے ایمان لاؤ، واہ واہ، جو ایمان لا چکے ہو ان کو حکم دے رہا ہے ایمان لاؤ، لاؤ۔ اور پھر اس ایمان کی وضاحت کیا کی؟ آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب رسول نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صبح میں، اب وہ اپنی صبح کی کیفیت اور ایمان کی کہانی بتا رہا جی جی کہ یا رسول اللہ صبح جب بستر پہ میری آنکھ کھلی تو میں نے اٹھتے ساتھ ہی اپنے قلب کی طرف دھیان دیا، دل پہ نگاہ ڈالی، میرے دل میں تیرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر میرے آقا جب میں وہاں سے چلا سارے راستے بار بار میں نے دل پہ دھیان دیا، میرے دل میں تیرے علاوہ کوئی نہیں تھا، اب جب میں تیری نگاہ ناز کے سامنے بیٹھا ہوں اب بھی میرے دل میں تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہی میرا ایمان ہے، یہی میرے ایمان کی صبح ہے۔ سبحان اللہ، نبی نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، رسول رکا نہیں، کیونکہ اسے ہم جیسے مومن بھی پتہ تھے، جی اس لیے اس نے کہا اصدقت یا عارسہ، عارسہ یہ جو تو نے کہانی بیان کی ہے سچ بولا ہے؟ اللہ اللہ اکبر، تو جناب عارسہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب جو میرے پاس سچ تھا وہ تو میں نے عرض کر دیا، اب اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر بھی نبی سٹاپ نہیں ہوا، آپ فرماتے ہیں اگر تم نے سچ بولا ہے تو تم زمین کی طرف دیکھو۔ اس نے یوں نظر ڈالی تو آپ پوچھتے ہیں کیا نظر آتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 7 زمینیں نظر آتی ہیں، تحت الثری کے ذرے نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، تحت الثری کے ذرے سے نیچے، ذروں کے نیچے دوزخ ہے، مجھے دوزخ بھی نظر آتی ہے، دوزخی دوزخ میں چیختے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ آپ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھ عارسہ، عارسہ اوپر دیکھتے ہیں، عارسہ کیا نظر آتا ہے؟ اللہ کے محبوب 7 آسمان نظر آتے ہیں، خدا کا عرش نظر آتا ہے، سبحان اللہ، 7 آسمانوں سے اوپر جنت نظر آتی ہے، جنتی جنت میں مسکراتے نظر آتے ہیں۔ یہ جواب سن کے رسول اللہ نے فرمایا صدقتا یا عارسہ، عارسہ تم نے ایمان کی پرواز بھی ٹھیک بتائی، ایمان کی کہانی بھی سچ بتائی، مومن کی میراث بھی ٹھیک بتائی۔ ہم جسے ولایت سمجھتے ہیں وہ تو صرف اتنی سی بات ہے اللہ
کہ تیرے دل میں رسول بس جائے، سبحان اللہ. تیرے دل میں محمد بس جائے تو ساری کائنات تجھ پہ روشن ہو جاتی ہے. جہاں محمد بس جاتا ہے اسی کو ذات حق سے سندیسہ آتا ہے، تیری زبان اب تیری نہیں ہے میری ہے، تیری آنکھ اب تیری نہیں ہے وہ میری ہے، کیا بات. تیرے کان اب تیرے نہیں ہیں وہ میرے ہیں، تیرا چہرہ اب تیرا نہیں وہ میرا ہے، کیونکہ تو نے محمد کو جو مان لیا ہے، تو نے محمد کو تسلیم کر لیا ہے. یہ ایمان اتنی سی کہانی کا نام ہے، کوئی لمبی چوڑی کہانی کا نام نہیں ہے. بس دل میں رسول بس جائے. جیسے شاہ صاحب نے کہا نا، علامہ نے واقعتاً اس کی خوب تشریح کی ہے. ہماری فطرت میں ہے، ہم رات سوچتے ہیں تو تقدیر سے لڑتے سوتے ہیں، تدبیریں کرتے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں سارا دن تقدیر سے لڑتے اور تدبیریں کرتے گزر جاتا ہے. علامہ نے تدبیر اور تقدیر کے جھگڑوں سے فارغ کرنے کے لیے نسخہ دے دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو صرف محمد سے خود کو وابستہ کر لے، خدا تقدیر کا قلم تیرے ہاتھ میں. اللہ اللہ، بہت خوبصورت، کیا بات. شاندار انداز سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مدلل انداز سے ایسی شاندار گفتگو کہ جس کے بعد میں اس ایمان کی ڈیفینیشن کو مزید ایکسپینڈ نہیں کر سکتا کہ جس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بسیرا ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام جس سینہ اقدس بھی ان کا نزول ہو جائے، تو وہ پھر ایسا سینہ بن جاتا ہے جس کو نہ صرف زمین پہ بلکہ اس کا آسمان بھی دکھائی دیتا ہے. اس آسمان پہ ہونے والے وہ فیصلے بھی دکھائی دیتے ہیں. اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہ ہر جگہ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیتے ہیں. تو جہاں پہ ایک مختصر سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعتیہ کلام شامل کریں گے جناب حضرت علامہ کاشف مدنی صاحب. کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، میرا مدعا مدینہ ہے، میرا مدعا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤ کہاں میں سے در سے، اٹھ کے جاؤ کہاں میں سے در سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، میرا مدعا مدینہ ہے. اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس نے دیکھا ہوا مدینہ ہے، میرا مدعا مدینہ ہے. اور دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں ہے، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں ہے. یا محمد، یا محمد، یا مدینہ ہے، یا محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاکم اللہ. شاندار حاضری جناب حضرت علامہ محمد کاشف مدنی صاحب، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنے وسعت نہیں ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے لے کے چلیں. اور بہت ہی زبردست انداز سے گفتگو آج ہمارے سے پروگرام میں ہوئی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم ماہ مقدس ہماری زندگی میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی محبت نہ صرف ہمارے بلکہ ہماری اولادوں کے، ان کے اولادوں کے تعصب قیامت تک آنے والے انسانیت کے سینوں میں منور رکھے. اور یہی نجات کا زینہ بھی ہے، اور یہی اصل نجات ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرمائے گا. اور یہی جو بخشش کا خزینہ بھی ہے, یہی بخشش کے وہ کارواں ہیں کہ جن میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے. تو جناب میں بہت ہی ملتمس ہوں, ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی سید ذکاء الدین شاہ صاحب, آپ بڑی دور سے تشریف لائے ہیں اور اسپیشل ہماری گزارش بھی آپ آئے ہیں, بہت بہت شکریہ. اور جناب حضرت علامہ اور شیخ الحدیث عبدالحق قاضی صاحب ہمارے ساتھ تھے, شاندار انداز سے, مدلل انداز سے آپ نے یہاں پہ گفتگو کی ہے اور ہمارے قلوب اذہان کا آپ نے منور فرمایا ہے, بہت بہت شکریہ. اور حضرت علامہ محمد کاشم مدنی صاحب آپ یہاں پہ تشریف لائے اور شاندار انداز آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نعتیہ کلمات ادا کیے ہیں. جاتے جاتے ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضرور کہوں گا کہ جو عشق کا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محور ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں پیغام دیتی ہے وہ محبت کا پیغام دیتی ہے کہ اپنی انسانیت میں, اپنے قرب و جوار میں محبتیں پیدا کیجیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس خلوص کے ساتھ ملیے کہ نہ جانے کب انسان کی زندگی کا یہ چراغ گل ہو جائے. تو جناب اجازت بشیر کو اجازت دیجیے, اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.